سبحان اللہ۔ آئیے اب درس حدیث کے لیے میں دعوت کا خطاب دینے جا رہا ہوں جناب مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب کو۔ الحمد للہ رب العالمین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے 27ویں پارے میں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں هو الاول، وہی ذات اول، والآخر، وہی ذات آخر ہے، اور وہی ذات ظاہر ہے، اور وہی ذات باطن ہے، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ کلمات اعجاز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں حمد و ثنا پر بھی مشتمل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کبریائی کے ذکر و بیان کے خطبے میں ارشاد فرمایا، اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات کو بھی شامل ہے، یعنی اول ہونا، آخر ہونا، ظاہر ہونا، باطن ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی شامل ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے ان اسماء و صفات کے ساتھ آپ کی توصیف فرمائی، باوجود یہ کہ یہ اسماء من جملہ اسماء حسنی بھی ہے، اور وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی قرار دے کر آپ کے حلیے مبارک حسن و جمال اور کمال و خصال کا آئینہ دار بنایا۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء صفات سے متخلق و متصف ہیں، اس کے باوجود خصوصیات کے ساتھ ان میں سے کچھ صفات کو نامزد کر کے گنایا۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو صفات کو گنوایا ان میں نور، علیم، حکیم، مؤمن، مہیمن، ولی، ہادی، رؤوف اور رحیم وغیرہ، یہ تمام صفات کو اللہ نے حضور کے لیے بھی نامزد کیا ہے۔ اور یہ چاروں مذکورہ اسماء، یعنی یہ اول، آخر، ظاہر، باطن، یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے، اللہ کے نام ہیں یہ، هو الاول والآخر والباطن والظاہر والباطن، یہ چار اللہ کے اسماء گرامی ہیں۔ ان اسماء گرامی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے صفات عطا کیے جو اول، آخر، ظاہر و باطن بھی ہیں۔ حضور کی شان اولیت۔ اب رہا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم صفت اول کیسے ہے، تو یہ اولیت اسی بنا پر ہے کہ آپ کی تخلیق موجودات میں سب سے اول ہوئی، حضور کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، اس لیے وہ اول ہوئے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا۔ حضور نے فرمایا یہ کہ آپ مرتبہ نبوت میں بھی اول ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ کنت نبیًا وان آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم اپنے خمیر میں ہی تھے۔ یہ کہ آپ ہی روز میثاق سارے جہاں سے پہلے جواب دینے والے تھے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری ارواحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جب اللہ نے پوچھا تو اس کا جواب دینے میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، جنہوں نے کہا تھا بلا انت ربی۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں، یہ کہ آپ ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اللہ کی ذات پر۔ چنانچہ فرمایا
وہ اولو من آمن باللہ و بذالک امرت وانا اول المؤمنین، اللہ پر جو سب سے پہلے ایمان لائے اور اس کے حکم کی تعمیل کی ان میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کہ جب زمین شق ہوگی یعنی روز قیامت، جب زمین شق ہوگی اور لوگ اس سے نکلیں گے تو میرے لیے سب سے پہلے زمین شق ہوگی، تو سب سے پہلے ظاہر ہونے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ کہ روز قیامت سب سے پہلے میں ہی سجدہ کرنے کی اجازت پاؤں گا، یہ کہ باب شفاعت سب سے پہلے میرے لیے ہی کھلے گا، یہ کہ سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت میں شمار ہے یہ ساری چیزیں۔ شان آخر، اس سبقت اولیت کے باوجود، آپ سب میں پہلے ہونے کے باوجود آپ کی بعثت آخر میں ہوئی، آپ آخری نبی ہوئے۔ اس سبقت اولیت کے باوجود بعثت و رسالت میں آپ آخر ہیں، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور یہ کہ کتابوں میں آپ کی کتاب قرآن کریم آخری اور دین میں آپ کا دین آخری ہے، چنانچہ فرمایا نحن الآخرون السابقون، اللہ کے رسول نے فرمایا تمام سبقتوں کے باوجود بعثت میں ہم آخری ہیں۔ حضور اپنی امت سے فرمائے تھے کہ ہم نحن الآخرون السابقون، تمام چیزوں کی سبقت ہم میں ہونے کے باوجود اللہ نے ہمیں آخر میں بھیجا ہے، کیونکہ بعثت میں یہ آخریت اور خاتمیت اور فضیلت میں اولیت اور سابقیت کا موجب ہے، اس لیے آپ ہی گزشتہ تمام کتابوں اور دینوں کے ماہی اور ناسخ ہیں۔ جن کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں جو بھی تبدیلی ہوئی یا جو بھی ہوا اس کے منسوخ کرنے والے حضور ہے اور اس کو مٹانے والے حضور ہیں، جیسا کہ کل بتایا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ آسان یہ ہے تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ تو یہ خطاب کس سے تھا؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ تو یہ خطاب یہود و نصارہ سے تھا۔ اے یہود و نصارہ، تم نے جو باتوں کو چھپا رکھا ہے، تم نے اپنے لوگوں سے جو باتوں کو چھپایا ہے، اب ہماری طرف سے ایک ایسا نور آ گیا، ایک نور محمدی ایسا آ گیا ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرے گا، اور ایک روشن کتاب ہم دے کے بھیجے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو چیزیں بدل دی گئی تھی اس کو مٹا دیا گیا، اور جو احکام میں تبدیلی تھی اس کو مٹا دیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ حضور کے آخر ہونے کی شان ہے۔ اگر حضور اول ہوتے اور بعد میں اگر یہ لوگ تبدیلیاں لاتے تو اس تبدیلیوں کو منسوخ کرنے والی ذات کون سی ہوتی؟ تو یہ حضور ہی کا حق تھا، جو تبدیلیاں لائی گئی ہے اس کو منسوخ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیت اور سابقیت سب سے پہلے ہونے کے باوجود آخر میں جو بھیجا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ شان ظاہر و باطن، اب رہا آپ کا ظاہر و باطن ہونا، تو آپ ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہاں روشن ہے۔ کسی کا ظہور آپ کے ظہور کے مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اور باطن سے مراد آپ کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے، اور قریب اور بعید کے لوگ آپ کے جمال و کمال میں کھو کر رہ گئے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آخری مرحلے میں ہوں، ہر شے کے جاننے والے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔
کا ارشاد بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے فرمایا ہر صاحب علم کے اوپر اور زیادہ جاننے والا ہے کی صفات آپ ہی میں موجود ہے۔ علیہ من الصلوات افضلها ومن التحیات اتمها واکملها وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔